اس پہ گفتگو کرنے والے جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کو ترک کرنا اور اللہ رب العالمین کی ذات کو اختیار کر لینا، اس کی کوئی بندہ پریکٹس کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ داؤد طائی کون ہے۔ اس کی حقیقت کی طرف کوئی بندہ جائے اور اپنے آپ کو زہد کی طرف لے جائے، تقوی کی طرف لے جائے اور اپنے آپ کو آزمائشوں کی طرف لے جائے تو پھر ان ہستیوں کی قدر اور قیمت پتہ لگے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق دنیا سے کتنا ہونا چاہیے۔ اندازہ لگائیں حضرت داؤد طائی کی شخصیت کتنی بڑی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک خود محدث ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، فرماتے کہ اپنے شاگردوں کو کہتے کہ تمہیں دنیا کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا چاہیے، پوچھا گیا کتنا رکھنا چاہیے، فرمایا جتنا داؤد طائی کا دنیا کے ساتھ، یعنی وہ ایک ریفرنس کے طور پر اللہ یعنی آئیکن بن گئے اس بات کا کہ دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ہونا چاہیے۔ حضرت امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ محمد بن بشیر حضرت داؤد طائی کے ساتھ مسجد میں رہے اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت داؤد طائی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے آستانے پر لے گئے اور کہا کہ میں تمہاری کچھ مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سوکھی روٹی اٹھائی اور اس کو پانی میں بھگویا، کہا کہ اس کو کھا لیجئے، میرے گھر میں یہی ہے اور میں آپ کے مہمان نوازی میں یہی پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کو کھایا کیونکہ وقت کا ولی جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے تو کون اس کو چھوڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مہربانی کیا کریں کچھ نمک بھی استعمال کر لیا کریں۔ تو پھر جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ نے کہا کہ میں نے نمک اپنے نفس چاہتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں لیکن نہیں کروں گا، یعنی نفس کشی جو ہے اس کے اندر آپ اتنی شہرت رکھتے تھے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ترک کر دیتے تھے۔ آپ چونکہ اکثر نفلی روزے میں رہتے تھے اور ایک دفعہ آپ کے لیے گوشت پکایا گیا اور لذیذ گوشت جب آپ کے سامنے رکھا گیا، اب دل چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کھا لوں، اسی وقت آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں جو گھر یتیموں کا گھر ہے وہ کیا گھر میں موجود ہوں گے؟ تو آپ کے خادم نے کہا حضور وہ گھر میں موجود ہیں، تو کہا کہ یہ لذیذ کھانا اٹھائیے اور ان یتیموں کو جا کے دے آئیے۔ وہ کھانا اٹھا کے ان کو پیش کیا گیا، یتیموں نے اس کو کھایا اور پھر آپ سے کہا گیا حضور سال ہو گئے آپ نے تو کوئی اچھی چیز نہیں کھائی ہے، آپ جو ہے سوکھی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، تو آج اگر گوشت پکا تھا تو اس کو کھا لیتے۔ کہا میں کھا لیتا تو وہ فنا ہو جاتا، اور یتیموں نے کھایا ہے تو وہ اللہ کے حضور وہ محفوظ ہو گیا، وہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کھا لیتا تھوڑی دیر بعد وہ فضلے میں منتقل، مقصد وہ فنا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ یہ چیز ہے حقیقت پا لینے والوں کی، دنیا کو سمجھ لینے والوں کی، دنیا کو جان لینے اور پرکھ لینے والوں کی یہی حقیقت ہے کہ وہ لمحہ لمحہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد خوشیاں پھیل جائیں، یتیموں کا اکرام ہو جائے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں، بھوکوں کے پیٹ میں کھانا چلا جائے۔ قرآن نے یہی تو کہا کہ اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو یہ ترجیح دیا کرتے ہیں۔ آج جو بندہ تصوف کا نام لے اور خود 12 ڈشیں کھائے اور اس کے محلے میں یتیم بھوکے مرتے رہے تو وہ کون سا صوفی ہے؟ آج کوئی بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ بہت بڑے مقام پر ہے اور اس کی بہن کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو وہ کون سے مقام پر فائز ہے؟ جس کے بھتیجے اور بھانجے بھوکے مر رہے ہوں، جس کی پھپھی جو ہے نا وہ ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، جس کے چچا کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہوں، جس کی بہنوں کے پاس جو ہے نا وہ سر ڈھانپنے کے لیے جگہ نہ اور وہ کوٹھیوں بنگلوں میں بیٹھا رہے، تو ایسے شخص کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت داؤد طائی کے عمل نے بتا دیا، لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دو۔ اگر چاہتے ہو کہ رب تمہارے اوپر نگاہ رحمت کرے تو تم اپنی آنکھوں سے تو آنسو بہاؤ، دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے 6 جہت میں رحمت کا گھیرا ڈال دے اور تمہیں اپنے حصار حقیقی میں لے لے اور اپنی حفاظت تمہیں عطا فرمائے، جنت کو تمہارے لیے سجا دے، تو پھر لوگوں کی زندگیوں کو سجا دو، لوگوں کی زندگیوں کو سنوار دو، لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، لوگوں کے لیے کرم بن جاؤ۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، تصوف، ولایت، حقیقت، معرفت یہی ہے کہ جس میں اللہ کی مخلوق راضی ہو، جس میں اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، جس میں اللہ کی مخلوق پر فضل کیا جائے۔ جو شخص جبے کبے میں ہو یا وہ کسی بڑی مسند پہ ہو، اس کے دل میں اگر مخلوق کے لیے رحم نہیں ہے، اس کے دل میں اگر احساس نہیں ہے، اسے اگر مخلوق کی بھوک کا ادراک نہیں ہے، تو وہ شخص کبھی بھی عرش الہ تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی معرفت کا سرور اور لذت نہیں پا سکتا ہے، وہ اہل ذوق کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین کی مٹھاس پانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے اور یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں اگر آپ جتنی بھی شہرت پالیں اس کا تعلق رب کی ذات سے نہیں ہے، رب کی ذات سے
تو اس بات کا تعلق ہے کہ تم نے دین کی مٹھاس کتنی پائی اچھا ہے۔ اس میں علامہ صاحب ایک بات اور ہے، آپ پوری عمر محنت کر لیں، عبادتیں کر لیں، وہ تو ظاہر ہے چاہے تو قبول کرے، وہ مالک ہے، وہ اس کا اختیار ہے، لیکن پوری عمر کی عبادت ایک طرف ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کسی کو کھلایا ہوا ایک لقمہ ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ آپ کا برسوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں کے اندر طے کروا دیتا ہے، لمحوں کے اندر طے ایسے ہوتا ہے، اور ایسے واقعات بے شمار موجود ہیں۔ یہاں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو آپ نے حضرت امام جعفر صادق کے مکالمے کا بھی ارشاد فرمایا، تو حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ مرشد برحق تھے اور ان کے پاس آنے والے مرید برحق ہوا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ رکھے، مخلوق کا ارادہ نہ رکھے، کا مرشد وہ ہوتا ہے جو دل کو صاف کر کے مخلوق کو نکال دے اور اللہ کی ذات کی محبت دل میں ڈال دے۔ تو حضرت امام جعفر صادق جب کسی سے گفتگو کرتے تھے، سینکڑوں اہل علم لوگوں کے استاد تھے اور ان کا ایک معیار تھا گفتگو کا، وہ جب بات کرتے تھے تو سامنے والے کے ظرف کو دیکھ کے بات کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے تو دادا استاد ہوئے نا، اب آپ داؤد تائی کے تو دادا استاد ہوئے۔ اب حضرت داؤد تائی چونکہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور مجھے کچھ نصیحت کریں، اب پوچھنے والا داؤد تائی ہے جو صاحب حال ہے، صاحب قال کے بعد صاحب حال ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں نصیحت کریں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ میاں تم تو جو ہے وہ زاہد اور عابد مشہور ہو، اندازہ لگائیں یہاں پر آگے ریئیکشن کیا ہوگا۔ کہا کہ حضور اس کو چھوڑے، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے اور آپ میں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ پر نصیحت کرنا واجب ہے، مجھے نصیحت کیجئے۔ تو کہا کہ میاں میں کیا نصیحت کروں، اب یہ صاحب حال سے گفتگو ہے اور حال والی گفتگو ہے کہ میاں میں کیا نصیحت کروں، قیامت کے دن اگر مجھ سے میرے نانا پوچھ لیں کہ تم نے جو ہے نا وہ دین کے اوپر مکمل عمل کیا، تو میں تو وہاں کھڑے ہونے کو محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہاں ان کو اسی کے حال میں تربیت کی جا رہی تھی کہ میاں ہر حال میں اس کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ معاشر کا دن ہوگا اور ہر شخصیت کو تاجدار کائنات کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا ہوگا، اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی یہ پتہ لگ جانا ہے۔ اور یہ ان کا علم ہے جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی